اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه. سورۃ الماعون کی تفسیر میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ارأیت یا محمد، کیا دیکھا آپ نے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو. دین سے مراد کیا ہے؟ والمعاد والجزاء والثواب، یعنی وہ معاد کا بھی منکر ہے اور حشر اور نشر اور جزا کا بھی منکر ہے. تو بظاہر یعنی مفسرین کرام نے فرمایا یاد رکھیں کہ جو بھی یوم الجزا کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسے توحید کا منکر کافر ہے، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا منکر کافر ہے، اسی طرح معاد کا منکر جو ہے وہ بھی کافر ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو مجھے ہر مسلمان کو بچائے کہ مسلمان تو ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ رسول کو بھی مانتا ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن یہ صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو نعوذ باللہ گویا اس کو بھی اس بیماری جو ہے وہ گھن کی طرح لگ رہی ہے کہ اس کے اندر بھی منافقین اور کفار کی صفات داخل ہو رہی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کفر تک کھینچ کے لے جائیں. یعنی وہ بھی اتنا بڑا قابل مذمت ہوگا کہ جو کفار کی صفات تھی وہ مسلمان میں کیسے آ گئیں. اس لیے جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا نا کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ 3 ہیں، تو اگر ان میں ایک نشانی پائی جائے تو معلوم ہوا اس میں بھی ایک مرض تو نفاق کی بیماری آ گئی. اگر 2 پائی جائیں تو سمجھو 2 حصے آ گئے، اور 3 ہی پائی جائیں نعوذ باللہ تو پوری کی پوری منافقوں والی صفات اس میں آ گئی. اس لیے اس کو چاہیے کہ ان صفات سے بچے، کیونکہ یہ صفات جو ہیں کفر کی صفات ہیں، یہ صفات جو ہیں منکرین یوم الجزا کی صفات ہیں. کسی مومن سے ایسی صفات کا تصور کرنا جو ہے وہ بھی بڑا محال ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو یوم الجزا اور یوم البعث کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، اور یہ وہی شخص ہے جو یتیم پر ظلم کرتا ہے اور یتیم کے حق کو مارتا ہے اور یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا اور یتیم کی طرف احسان نہیں کرتا. اصل میں تو جیسے آپ نے خلاصہ درس میں سنا ہے یدع الیتیم تشدید کے ساتھ، بعد نے پڑھا ہے تخفیف کے ساتھ، اور بعض علماء نے پڑھا ہے تشدید کے ساتھ. جب شد آئے گی اذا زاد فی المبنى زاد فی المعنى، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر مبنا میں زیادتی ہوگی تو معنی کے جیسے قتلا قتلا، تو اگر قتلا کہیں گے تو ایک معنی سمجھ نہیں آئے گا جو قتلا میں آئے گا، وہ تو ہوگا ایسے جیسے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا. تو اس لیے اس کا معنی آتی ہے جیسے قرآن مقدس میں دوسری جگہ آتا ہے یدعون الی نار جہنم دعا، وہاں بھی تشدید کے ساتھ آیا ہے کہ ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا بری طرح مار کے اور اہانت سے اور ذلت کے ساتھ ان کو کفار کو جہنم میں ڈالا جائے. اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً یعنی کوئی یتیم آیا تو اس کو اس نے حقیقتاً دھکا دیا. اصل معنی یہ ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ دھکا دینا، معنی یہ ہے کہ یتیموں پہ ظلم کرتا ہے. اب اس میں دھکا دینا بھی شامل ہے، ان کا حق کھا جانا بھی شامل ہے، ان کا مال ہضم کر جانا بھی شامل ہے، اور اگر وہ بیچارے مستحق ہیں تو ان کو کھانا نہ دینا بھی شامل ہے، ان کے ساتھ بھلائی نہ کرنا، سارے الفاظ جو ہیں اسی میں شامل ہو جائیں. اسی لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا هو يقهره ويظلمه
ولا یحسن الیہ، وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، اس پہ سختی کرتا ہے، اور مسکین یتیم جو ہے اس کو نہ کھانا دیتا ہے نہ اس سے بھلائی کا سلوک کرتا ہے۔ اور فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین کما قال تعالی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یعنی الفقیر الذی لا شیء له یقوم بکفایتہ بعودہ وکفایتہ۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا اور نہ یہ برانگیختہ کرتا ہے اور نہ یہ ترغیب دیتا ہے کسی کو مسکین کے طعام کے لیے، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ان کی صفتیں ایسی ہیں کہ بل لا تقربون الیتیم، تم نہیں تکریم اکرام کرتے یتیم کا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں کہتے ہو تم مسکین اور فقیر کے طعام کے لیے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ معنی یہ کر رہا ہے مسکین کا کہ یعنی الذی لیس عندہ شیء، یعنی جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ تم خود بھی بھلائی کرو اور لوگوں کو بھی بھلائی کے لیے کہو۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ زیادہ تر ذکر آتا ہے نا یتیم کا، مسکینوں کا، وجہ یہ ہے کہ یہ ویسے ہی قابل رحم ہوتے ہیں، یعنی ایک یتیم ہے، بن ماں باپ کا بچہ ہے، تو وہ تو ویسے اخلاقی طور پر، فطری طور پر بھی قابل رحم ہے کہ آدمی اس پہ رحم کرے، اور جو ظالم اس پہ رحم نہیں کرتا وہ کسی اور پہ کیا رحم کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یتیموں کا اور مسکینوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے کو طعام نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ان کے تمام حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی اس پر اس کو رحم نہیں آ رہا تو کسی اور حقوق کا کیا خیال کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ ذکر کر لیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں دراصل کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے بری بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ مثلا وہ لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی لڑکی کو ہم اپنی جائیداد میں کیسے وارث بنائیں؟ وارث تو وہ بنے گا جو تلوار اٹھاتا ہو، جو نیزہ پکڑتا ہو، جو مقابلہ کرتا ہو، لہذا ہم لڑکیوں کو میراث میں ارث نہیں دیں گے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ یتیم ہے، کیا ہے، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ کون سا ہمارا مددگار بن سکتا ہے، تو وہ یتیموں پر بھی ظلم کرتے تھے اور یتیموں کے اموال جو ہیں ان کو بھی کھا جاتے تھے۔ اس لیے پروردگار عالم نے زیادہ اسی چیزوں پر قرآن مقدس کے اندر زور دیا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں ثم قال تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ یعنی المنافقین الذین یصلون فی العلانیۃ ولا یصلون فی السر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد منافقین ہیں، کیونکہ جو منافق ہیں وہ ظاہر میں تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جب علیحدہ ہوتی ہیں اور گھر میں ہوتی ہیں تو پھر نمازیں نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کا مقصد تو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے نا، ان کا مقصد صحیح معنوں میں کوئی نماز ادا کرنا تو ہے نہیں، نہ صحیح معنوں میں اللہ کی رضا مقصود ہے اور نہ صحیح معنوں میں ان کے دلوں کے اندر ایمان گھر کر چکا ہے۔ وہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس دکھلاوے کے لیے علانیتاً، اور اگر علیحدہ ہوں گے تو وہ نمازیں نہیں پڑھیں۔ اب یہی بات دیکھ لیں کہ اگر خدا نہ کرے مسلمان میں بھی یہ صفت آ جائے تو گویا کفر والی صفت آ گئی، منافقوں والی صفت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے ہر مسلمان کو بچائیں۔ ولہذا قال تبارک و تعالی للمصلین الذین هم من اہل الصلاۃ وقد التزموا بها ثم هم عنها ساہون۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، یا عذاب جہنم ہے۔ مصلین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اہل صلاۃ میں ہیں، انہوں نے نماز کو اپنے اوپر لازم کیا لیکن اس کے بعد وہ اس سے غفلت کرتے ہیں، اما عن فعلها بالکلیۃ کما قالہ ابن عباس و اما عن فعلها فی الوقت المقدر لها شرعا فیخرجها عن وقتها بالکلیۃ کما قالہ مسروق والضحى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساہون کا معنی غافلون، یا تو کیا معنی بالکلیت عنہا غافلون کہ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں جب علیحدہ، یا ایک ترجمہ کیا مسروق اور ضحاک رحمہ اللہ نے کہ معنی یہ ہے کہ یؤخرونہا عن اوقاتہا، کہ جو اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر فرما دیے ہیں ان اوقات کا خیال نہیں کرتے، بلکہ جب اٹھا اور نماز پڑھ لی، جیسے اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یعنی اس جگہ میں، اس ملک میں بھی بعض ہمارے نوجوان بچے جو ہیں
مدارس کے اور بڑے کالجوں کے پڑھنے والے، اور ان کا بھی نعوذ باللہ یہ حال ہو گیا ہے کہ صبح کی نماز میں بڑی غفلت ہوتی ہے، اور جب اٹھیں گے اسی وقت اٹھ کے وضو کر کے بس اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لیں گے، اسی وقت نماز ادا کر لیں۔ اور اگر کوئی سمجھانے والا ان کو ہدایت بھی کرے، وہ کہتے ہیں جی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں سے تو قلم بھی اللہ نے اٹھا لیا ہے، یعنی ان کا کوئی جرم نہیں لکھا جاتا۔ ایک وہ ہے کہ جو سویا ہوا ہے جب تک نہ جاگے، تو نیند کی حالت میں اگر اس سے کوئی غفلت ہوئی ہے تو اس پر نہیں لکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اگر دیوانہ ہے یعنی مجنون ہے، وہ جب تک کہ اس جنون سے باہر نہ نکل آئے اس وقت تک بھی اس کا کوئی جرم نہیں لکھا جاتا۔ اسی طریقے سے نابالغ ہے، جب تک کہ وہ نابالغ ہے اس پر بھی جرم نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی جان کر نماز تو نہیں چھوڑی، ہم تو سو گئے، سونے کی وجہ سے اگر نماز میں دیر ہو گئی ہے تو مرفوعاً القلم ہے، اس پر تو کوئی جرم لکھا نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی غفلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک حدیث مبارک تو پڑھ لو لیکن دوسری حدیث مبارک کی طرف نظر ہی نہ جائے۔ آپ نے باقاعدہ الحمدللہ حدیثوں میں پڑھا ہے کہ میرے آقا نے ایک دفعہ سفر میں آپ تشریف لا رہے تھے، تو آپ جب سفر میں ایک منزل پر آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے ڈپٹی لگا دی ان کی کہ ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں اور سارا قافلہ تھکا ہوا ہے، اور اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، پیدل کے سفر ہوتے تھے مشقت کے، تو تم جو ہے تمہارے ذمہ داری ہے کہ نگرانی کرو وقت کی، جب صلاۃ الفجر کا وقت ہو جائے تو اذان بھی دو اور سب کو جگاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا۔ تو حضرت بلال فرماتی ہیں کہ میں نے اونٹ کا جو اوپر پلان ہوتا ہے نا اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا لی، اور جس طرح سے یعنی مشرق کی طرف سے سورج نے نکلنا ہوتا ہے اور طلوع فجر صادق بھی زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے، اسی طرح میں نے اندازے کے مطابق رخ کر کے بیٹھ گیا کہ جو ہی طلوع فجر ہوگی فوراً میں اذان دے دوں گا تاکہ جلدی نماز ہوگی اور پھر جلدی سفر ہوگا۔ فرماتے ہیں غلبنی النوم، خدا کی قدرت ہے کہ نیند جو تھی مجھ پہ غالب آ گئی۔ انسان ہے وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے حضرت، تو آپ سو گئے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ بھی سو گئے حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور دھوپ نکل آئی تو سب سے پہلے بیدار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھر صحابہ کو بھی بیدار فرمایا، اور حضرت بلال پہ آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہم نے آپ کے ذمہ لگایا کہ ہمیں وقت پر جگاؤ، نماز ہماری ضائع ہو گئی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا حضور جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اسی نے تو مجھے بھی سلا دیا ہے، میں آخر کیا کر سکتا تھا؟ جب اللہ کا پیغمبر پہ نیند غالب آ جائے تو میری کیا حیثیت؟ مجھ پر بھی نیند غالب آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی، اس وادی سے نکلو، فإن بها شیطان، اس وادی میں شیطان ہے، اس وجہ سے صلاۃ الفجر جو ہے ہماری چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً نکلو اس جگہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن گھروں میں نماز نہ ہوتی ہو تو گویا وہاں شیطان کا ڈیرا ہے۔ جن مکانوں میں اور جن فلیٹوں میں اور جن بلڈنگوں میں یا جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اگر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے تو سمجھیں کہ وہاں شیطان کا قبضہ ہے۔ اس وجہ سے اس جگہ پر اللہ نے اللہ کے ذکر کو بھی منع کر دیا گیا، ورنہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ لازماً ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وادی میں پہنچے، پھر آپ نے نماز قضا ادا فرمائی۔ تو اگر نیند کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں تھی تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے دار مقرر کرنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ ناراض ہونے کی کیا ضرورت؟ اس لیے معنی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اتفاق سے سو گیا، کوئی جگانے والا نہیں ملا اور کوئی انتظام گھڑی کا الارم کا اور بھی نہیں تھا اور نیند اس پہ غالب آ گئی، اب اللہ پاک اس کے جرم کو معاف کر دیں گے کہ وہ انسان ہے، مجبور ہے، اس پہ نیند غالب آ گئی۔ لیکن یہ نہیں کہ آمدن روزانہ سو جائے اور خود روزانہ صبح 7:30 بجے اور 6:30 بجے اٹھے اور کہے جی مجھے تو نیند آ گئی تھی، جبکہ آج گھڑیاں موجود ہیں، الارم موجود ہیں اور اتنے انتظامات موجود ہیں، یعنی اب تو بہت
وسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر آپ یہ گھر میں ٹیلی فون بھی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت آپ کو جگا دیا جائے گا. اسی طرح آدمی چاہے بڑے سے بڑے، یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوٹلوں میں بھی جا کے ٹھہرنا ہوتا ہے کہ جو ہوٹل مسلمانوں کے بھی نہیں ہوتے، یعنی وہ علاقہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہوتا اور ہوٹل بھی مسلمانوں کے نہیں ہوتے، ان کا عملہ بھی مسلمان نہیں ہوتا، لیکن انہیں جب ہم لوگ لکھوا دیتے ہیں کہ بھی فلاں ٹائم آپ نے ہم کو جگانا ہے، کہ فلاں ٹائم ہم اٹھیں گے اور آپ نے ہمیں اٹھا کے بتلا دینا ہے، مجال ہے کہ ایک منٹ ادھر ادھر ہو جائے، اسی ٹائم پہ آپ کو ٹھیک گھنٹی آ جائے گی ٹیلی فون کی اور آپ اٹھ جائیں گے. وہ بتا دے گا آپ نے جی کہا تھا کہ میں آپ کو جگا دوں، میں نے جگا دی، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. تو اگر اتنا انتظام یعنی کافر لوگوں کے سے بھی ممکن ہے کہ جائے کہ مسلمان گھر میں سویا رہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نہ جگاؤ، گھر والے تمہیں نہ جگائیں، بلکہ اگر گھر میں الارم پڑا ہے تو آمدن لوگ بند کر دیتے ہیں کہ کہیں غلطی سے نہ بچ جائے اور ہمیں اٹھنا پڑے. تو نعوذ باللہ یہ پھر منافقوں کی علامت. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہم جماعت میں نہ دیکھتے کہ بھئی آج وہ ظہر کی نماز میں نہیں آیا، عصر کی نماز میں نہیں آیا، یعنی جماعت میں نہیں آیا مسجد میں، تو فوراً ہم یہ سمجھتے تھے کہ یا تو وہ بیمار ہے بھی اس کی خبر کرو، عیادت کے لیے جائیں، اور یا ہم سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ پھر وہ منافق ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر جماعت میں حاضر نہ ہو، مسلمان ہو کر مسجد میں حاضر نہ ہو. مسجد کا حاضر ہونا جو ہے، جماعت کا حاضر ہونا جو ہے، یہ دلیل ایمان ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی بڑی جامع مسجد میں نہیں جا سکتا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لے. اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہے کہ بالکل کوئی راستہ نہیں بچا، تو اس کے لیے بھی ہمیں آقا انعامدار نے تعلیم عطا فرمائی کہ خود امام بن جائے اور اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لے تاکہ جماعت کی نماز سے محروم نہ ہو جائے. اور اس طرح یہ بھی ہوگا کہ گھر والوں کو بھی نماز کی ٹریننگ مل جائے گی، گھر والوں کو بھی نماز کا احساس ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہاں دو صورتیں ممکن ہیں، یا تو یہ ہے کہ بالکل لیا وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، یا یہ ہے کہ نماز بالکل لیا تو نہیں چھوڑ دیتا لیکن وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا نہیں کرتا. سورج نکلنے کے قریب آ گیا تو جلدی جلدی دو ٹکریں مار دیں کہ چلو جی فرض نماز پڑھ لو. سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا تو جلدی جلدی ٹکریں مار دیں کہ چلو جی عصر کی نماز سر سے اتر جائے ہمارے. تو ایسی نمازیں پڑھنا جو ہے یہ بھی منافقین کی علامات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تورات میں، انجیل میں اور سابقہ کتابوں میں جہاں صفات آئی ہیں میرے آقا حضرت خاتم الانبیاء، حضرت رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین، جہاں سرکار مدینہ کی علامات آئی ہیں کہ آپ پیدا مکے میں ہوں گے، آپ ہجرت مدینہ منورہ میں کریں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، ہدیہ قبول فرما لیں گے، آپ کے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی علم نبوت کی مہر ہوگی. اسی کے ساتھ آپ کی امت کی بھی صفات آئی ہیں کہ آپ کی امت جو ہے امت ہو الحمادون، یعنی تورات میں آتا ہے کہ آپ کی امت کی صفت ہے وہ اللہ کے شکر کرنے والے ہوں گے. اور اسی طرح ان کا صفت میں آیا ہے کہ یعتذرون علی نصف ساقہم، وہ اپنی آدھی پنڈلی پر یعنی موٹی پنڈلی پہ چادر باندھنے والے ہوں گے. اور یہ آیا کہ انہم رعاة الشمس یصلون فی اوقاتہا، وہ سورج کی نگرانی کرنے والے ہوں گے، وقت کی نگہداشت کرنے والے ہوں گے کہ وقت پر نماز ادا کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سے وقت جو ہے چلا جائے. اسی لیے بعض ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اول وقت میں نماز کو افضل قرار دیا کہ بس جو ہی وقت داخل ہو ظہر کا بھی فوراً اذان کہو اور ظہر کی نماز ہو، جو ہی عصر کا وقت داخل ہو فوراً عصر کی نماز کی اذان کہو اور نماز پڑھ لو، تاکہ ہم اول وقت میں اول سبقت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں. گو آخر وقت میں بھی نماز جائز ہے، نعوذ باللہ انکار نہیں، کیونکہ حضور پاک کو دونوں وقتوں میں تعلیم دی ہے جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی، اول وقت میں بھی اور آخر وقت میں بھی. اور بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آخر وقت کو ترجیح دی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب آنے والا دور جو ہے جتنا جتنا ہم حضور پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہم دین سے بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو لہذا اگر ہم زیادہ وقت دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ
جو غافل ہے وہ بھی جاگ جائے اور جماعت میں شریک ہو جائے اور وہ بھی محروم نہ ہو جائے۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں، نماز کا مسئلہ جو ہے انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور یہ کفر اور ایمان کے درمیان فاصل ہے، اور صلۃ بین العبد و بین الرب، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا تار کا سلسلہ ہے کہ جو تار ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب یہ ہوتا ہے نا جی، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ کیسا سلسلہ ہے، کیسا ربط ہے۔ اب حالانکہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کے ریڈیو اسٹیشنوں کا کیسے اپنے اسٹیشن سے سلسلہ ہے، سیٹلائٹ سے ہوتا ہے، کوئی تار وار بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ اسی نمبر پہ سوئی کو لائیں گے تو وہی ملک لگے گا، دوسرا ملک نہیں لگ سکتا۔ مجال ہے کہ اچھا آپ ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی بات اندر نہیں آتی، لیکن ہزاروں میل دور والی بات اندر آ رہی ہے، کیونکہ اس کا ایک سلسلہ قائم ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح مومن کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور جب وہ نماز چھوڑتا ہے تو وہ تعلق ختم کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک۔ جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے تو باقی بندے میں کیا رہ گیا؟ جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے نا جی کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ عرب سے بھی تجاوز کر گئی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ 0 جمع 0 جواب 0۔ وجہ کیا ہے کہ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، نہ ہمارے اندر وہ اسلام کی صفات ہیں، نہ مومنین کی ہمارے اندر صفات ہیں، نہ ان کے ہمارے اندر عمل ہیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے نماز کھا رہا ہے، ایک آدمی نماز اور زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے تو روزے کھا جاتا ہے، ایک آدمی روزے رکھ لیا حج ادا نہ کیا، ایک آدمی نے حج بھی ادا کیا روزے بھی رکھے لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، بدعات کے اندر اور شرک کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ صحیح معنوں کے اندر ایمان و اسلام کی صفات ہمارے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو صحیح طریقوں سے مسلمان بنا دیں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ بعد وقال عطاء ابن دینار الحمدللہ الذی قال عن صلاتهم ساہون ولم یقل فی صلاتهم ساہون۔ اس لیے عطاء ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم۔ اللہ اگر فرماتے فی صلاتهم تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ فرمایا ان صلاتهم ساہون۔ ایک ہے کہ نماز کے اندر غافل ہو جانا، تو نماز کے اندر تو پھر اللہ رحمت کرے ہر آدمی غافل ہوتا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے؟ ابھی جو نماز پڑھی ہے مغرب، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ یاد ہوگا کہ آج فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں کہاں سے پڑھا تھا اور کہاں ختم کیا؟ تو نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز سے غافل ہیں، نماز میں غافل علیحدہ بات ہے، نماز سے غافل علیحدہ بات ہے۔ اس لیے عطاء ابن دینار نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان صلاتہم فرمایا ہے اور یہاں فی صلاتہم نہیں فرمایا، کیونکہ نماز کے اندر سہو جو ہے وہ تو انبیاء علیہم السلام کو بھی آ جاتا ہے۔ نماز کے اندر نسیان اور سہو جو ہے وہ تو اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسولوں پر آتا ہے، اولیاء اللہ پر آتا ہے، عباد اللہ الصالحین ابرار و اخیار پر بھی آ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ بالکل نماز سے غافل ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِمَّا أَنْ وَقْتِهَا الْأَوَّلُ وَيَأْخِرُونَ إِلَىٰ آخِرِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا وَإِمَّا أَنْ أَدَائِهَا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تو یہ ہے کہ اول وقت میں صحیح وقت میں نماز نہیں ادا کرتے بلکہ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَإِمَّا أَنْ أَدَائِهَا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا، یا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے شروط و ارکان کا خیال نہیں کرتے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے شروط و ارکان ہیں کہ اس میں ہم نے سیدھا کھڑا ہونا ہے، رکوع اطمینان سے کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر ہم نے سیدھا اطمینان سے ہونا ہے، پھر ہم نے سجدہ اطمینان سے کرنا ہے، پھر سجدے کے درمیان دو سجدوں کے درمیان ہم نے آرام سے بیٹھنا ہے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس ہو جائے، اور بالکل اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور نماز میں اپنے قلباً و قالباً متوجہ ہونا اپنے پروردگار عالم کی طرف
یعنی ایسے عالم میں نماز پڑھے کأنک ترا، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، دنیا میں کوئی آنکھ اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے فرمایا گیا کأنک ترا، گویا کہ تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگلی حدیث کے لفظ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہیں یہ مرتبہ بھی نہیں ملا تو کم از کم یہ تو یقین ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی یمین دیکھ رہا ہے، کبھی شمال دیکھ رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے، کبھی ٹانگیں پھیلا رہا ہے، کبھی ٹانگیں سکیڑ رہا ہے، کبھی گھڑیوں سے کھیل رہا ہے، کبھی جیب سے رومال نکال کے ناک صاف کر رہا ہے، کبھی جناب اپنے رومال ٹھیک کر رہا ہے کہ میرا رومال سر پہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں خشوع اور خضوع کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ نماز تو چیز ہی ایسی ہے کہ جب آدمی نماز میں ہو، اب دیکھیں نا دنیا میں آپ کسی حاکم کے سامنے چلے جائیں، گورنر کے سامنے چلے جائیں، ہائی کورٹ میں آپ کی پیشی لگ جائے، کسی مجسٹریٹ کے روبرو آپ جا کے کھڑے ہو جائیں تو آدمی کا سانس نہیں ہوتا، یعنی کتنی حالانکہ عدالت بھری ہوئی ہوتی ہے آدمیوں کی، لیکن بجا لے کے کوئی آواز سنائی دے، ہر آدمی بالکل خاموش ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سانس لے بھی رہا ہے کہ نہیں لے رہا۔ اگر بندوں کی عدالت کا اتنا ڈر ہو اور اپنے پروردگار عالم کی دربار میں کھڑے ہونے کے وقت کوئی خیال بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نماز کو اگر اس کے ارکان، اس کے حقوق کے، یعنی اگر آپ نماز وقت پہ نہیں پڑھیں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ وضو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ نماز پڑھیں گے لیکن اس میں قرات کا، سورت کا خیال نہیں کریں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی، یا اگر آپ نماز میں ایسی آیت پڑھ دیں گے نعوذ باللہ کہ جس میں معنی ہی بدل جائے، ایسی غلط پڑھ جائے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ رکوع کریں گے لیکن حتی تطمئن راکعا، ایسا اطمینان والا رکوع نہیں کریں گے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، ایک صحابی آئے حضور کے سامنے آ کے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ نے فرمایا پھر جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کے بیچارہ حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی، پھر جاؤ نماز پڑھو۔ وہ دوبارہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر واپس آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر اس نے عرض کیا، اس نے کہا حضور مجھے تو اسی طرح آتا ہے۔ تو پھر آپ نے سمجھایا کہ بھی جب نماز پڑھو تو آرام سے رکوع کرو، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں تو آرام سے کھڑے ہو، یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز نہیں ہوتی ہے، قطعاً بالکل نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے آدمی اب گھر سے بھی نکلے، وضو بھی کرے، ہر مسجد میں بھی آئے، اچھا پھر لوگ کہتے ہیں جی پھر ہمیں نماز پڑھانا سکھائیں، کیسے پڑھیں؟ پھر روز امام کے پیچھے 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہو؟ تو امام جو روزانہ نماز پڑھ رہا ہے آخر وہ بھی تو رکوع کرتا ہے نا، رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، سجدے کے بعد پھر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا، جیسے وہ روزانہ پڑھا رہا ہے وہی سیکھ لو، یعنی اتنا آرام تو کرو۔ حالانکہ امام کے لیے تو ضروری ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھائے، یعنی وہ اپنی طرف سے جلدی پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن کم از کم تم اتنی تو سیکھ لو، تم کم از کم اتنی تو نماز پڑھو۔ یہ تو نہ ہونا جیسے ہم آپ دیکھیں کبھی کبھی صبح کو آگے دیکھ لیں، لوگ ہمارے بھائی آتے ہیں نا جی کہ نماز کھڑی ہو گئی، مثلا پہلی رکعت کھڑی ہو گئی ہے، اب ان کو خیال ہوتا ہے کہ جی ہماری سنتیں نہ رہ جائیں، بھائی سنتیں رہ جائیں نماز کے بعد پڑھ لو، سنتیں رہ جائیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو، کون سی جلدی ہے تمہارے لیے؟ وہ کہ اچھا اب جناب وہ آگے 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں فجر کی، ماشاءاللہ، یعنی سنت سے اتنا پیار ہے کہ 2 رکعتیں ہماری فجر سے پہلے نہ ضائع ہو جائیں۔ اب سنت سے پیار ہے، امام ابھی آدھی نماز بھی نہیں پڑھا، آدھی رکعت بھی نہیں پہنچ گئے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے ماشاءاللہ صاحب میں بھی پہنچ گئے۔ تو ایک سنت پہ عمل کیا تم نے اور 4 سنتیں تم نے چھوڑ دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو تب ہوتا جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہوتے۔ یہ تو نہیں تھا کہ ایک سنت تو تم نے عمل کر لیا کہ بھی 2 رکعت الحمدللہ حضور کو بڑی محبوب ہیں اور تم نے نہیں چھوڑی، لیکن جب تم نے وہ پڑھی ایسی ہیں کہ نہ پڑھنے کے برابر ہیں تو پھر ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو کوئی ثواب بھی نہ ہوا اور کوئی فائدہ بھی نہ ہوا، بلکہ بعض ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک گویا وہ ادا بھی نہ ہو۔ اس لیے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں،
اپنی نمازوں کا پورا پورا احساس کریں. اور آپ دیکھیں بعض پڑھے لکھے لوگ عجیب عجیب کھڑے ہوں گے، مثلا کوئی تو یہیں کھڑے گا اللہ اکبر ہوگا، کوئی کھڑے یوں اللہ اکبر، عجیب بات. اور اگر کوئی بات کرے گا اللہ معاف فرمائے، ہر آدمی اپنے علم پہ اتنا نازا ہے کہ وہ دوسرے کا کلمہ سننے کے لیے بھی تیار ہے. بھئی اللہ کے بندے. اچھا پھر نماز پڑھیں گے، کئی میں نے دیکھا ماشاءاللہ مستقل نمازی ہیں پڑھنے والے، جب سجدے میں جائیں گے تو ہاتھ یوں رکھے. کئی بڑے یعنی پکے نمازی ہیں، جب اٹھیں گے تو ہاتھ یوں رکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے جب ہاتھ رکھو سجدے میں تو ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں. یہ نہیں کہ تم یوں کر دو، جیسے تم نے چہرہ رکھا ہو ایسے ہاتھ بھی. جب نماز پڑھو تو یہ نہیں کہ یوں کر، بلکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور آپ کے انگوٹھے جو ہیں یہ اس لو کے کم از کم برابر ہوں. اور پھر جب اللہ اکبر کہیں تو یہ جگہ جو ہے یہاں پر آنی ضروری ہے. چاہے آپ ہاتھ یہاں باندھیں یا سینے پہ باندھیں کوئی بات نہیں، حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ تو ضروری ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس جگہ آنا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آدمی ادھر پکڑ لے اور ادھر کو ادھر پکڑ لے؟ یہ تو کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث مبارک میں نہیں ہے. ہاں سینے پہ ہاتھ باندھنا حدیث میں موجود ہے، اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا حدیث مبارک میں موجود ہے، ناف تک ہاتھ باندھنا حدیث مبارک میں موجود ہے. لیکن تمام حدیثوں میں یہ حکم ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس جگہ کے اوپر آئے پھر نماز ادا کرے. اس لیے نماز کا ہاتھ باندھنا سیکھیں. اب لوگ جائیں گے تو اپنے گھٹنے یوں کریں گے اور یوں بازو نکال لیں گے، یہ بھی کوئی نہیں. یعنی قوس اور کمان کی طرح آپ کے بازو ہوں. جیسے آپ نے کمان دیکھی ہے نا، کمان ہوتی ہے اوپر رسی لگی ہوتی ہے، اس کو تیر مارتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ جو ہے کمان. ہاں ایک کوئی معذور ہے، بیمار ہے، مجبوری ہے، وہ تو خیر علیحدہ بات ہے، وہ تو عذر ہے. اسی طرح جب سجدے میں جائیں تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کریں کہ جیسے کتا ہاتھ بچھا دیتے اور ایسے پڑے رہو. نہیں، ہاتھ ایسے اور اٹھے ہوئے ہوں، یعنی بالکل اٹھے ہوں تاکہ نیچے سے کوئی چھوٹی موٹی چیز گزرے تو گزر سکے. اتنے ہاتھ. اگر ادھر ادھر آدمی ہیں اور ازدحام ہے اور رش ہے پھر بھی اتنے اٹھے ہوئے ہوں کہ کم از کم آپ کے گھٹنوں سے برابر آ جائے. یہ نہیں ہے کہ زمین پہ بچھے ہوئے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی فرمائی ہے باقاعدہ. آپ نے فرمایا خبردار ایسا نہ بچھایا کرو ہاتھوں کو جیسے کتا اپنے ہاتھ بٹھا کے زمین پر بیٹھتا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو حکم ہے کہ انگلیاں جو ہیں کھلی تاکہ مضبوطی سے پکڑیں اور آپ کا رکوع جو ہے وہ بالکل صحیح ہو. اور جب تشہد میں بیٹھیں تو پھر انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہوں، پھر انگلیاں جو ہیں ملی ہوئی. پھر انگلیاں جب رکوع میں ہوں تو آپ اپنے ہاتھوں سے گویا کہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، لیکن جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو پھر سیدھے انگلیاں رکھیں، سیدھے ہاتھ رکھیں. اسی طرح جب سجدے میں جائیں یہ نہیں ہے کہ ماتھے پہ سجدہ پیچھے دونوں ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں اور کھیل رہا ہے. یہ کسی حدیث سے مبارک ہو. جیسے گھٹنے زمین پر ہوں، آپ کا چہرہ زمین پر ہو، ہتھیلیاں زمین پر ہوں، اسی طرح پاؤں بھی دونوں ان کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی زمین پر ہوں. اور یہ بھی نماز میں نہ کریں کہ نماز یوں پڑھیں اور پاؤں ایک یوں کیا ہوا ہے اور ایک پاؤں کو یوں کیا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نماز نہ ہوئی ہے تو پھر کھیل ہو گیا. جس کی جو مرضی آئے آگے تلاوت کرتا رہے نماز کے ساتھ. اور نماز کے اندر نظر جو ہے سجدے کے مقام پر ہو، ادھر ادھر بالکل نہیں ہٹنی چاہیے. اور جب رکوع میں جائیں تو پھر آپ کے قدموں کی جگہ پر نظر آ جائے. اور جب آپ تشہد میں بیٹھے تو پھر آپ کی گود میں نظر آ جائے. ادھر ادھر نظر جو ہے بلا وجہ نہ ہٹے. اور اگر کوئی مجبوری بھی ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو کام میں نہ لگائیں، بلکہ مجبوری بھی اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر بھی ایک ہاتھ سے کام لیں. ایسا نہ ہو کہ دونوں ہاتھوں میں آپ کام شروع کر دیں کہ دیکھنے والا سمجھے یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا. اور اسی طرح آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ عین اللہ کے کعبے کے اندر ہو. یعنی اگر آپ کعبہ سامنے ہے تو بالکل کعبے کے اندر ہو. اسی لیے یہاں صفیں گول بنتی ہیں. اور اگر آپ باہر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جہت کعبہ کی طرف کافی ہے. ان چیزوں کا میرے بھائی خیال رکھا کریں. اور اسی طرح جب آپ قرآن پڑھیں تو کم از کم سمجھ آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिक यौमिद्दीन, एक एक आयत का पता चले कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और इसी तरह जब तस्बीह कहें रकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम, पता लगे कि मैंने क्या कहा है, कम से कम 3 दफा, वरना 5 दफा, 7 दफा, 11 दफा, जितना मर्जी आए कहें। इसी तरह जब सजदे में जाएं तो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, बड़े आराम से अपने तस्बीहात को अदा करें। और इसी तरह जब नमाज खत्म हो जाए, सलाम फेर लें आप, तो सलाम में उजलत न करें, सबकत न करें इमाम से। इमाम जब अच्छी तरह सलाम फेर ले आप फिर सलाम फेरें। और सलाम में भी यूं नहीं होता कि अल्लाह अकबर करें, बल्कि पूरी तवज्जो, क्योंकि हदीस में आता है हुजूर साहबा फरमा देंगे हम हुजूर का ये दायां रुखसार मुबारक देख लेते थे अच्छी तरह। जब आप इधर रुख फेरते थे तो हम इस जानिब का पूरा रुखसार देख लेते थे, यानी पूरी तरफ आप अपना चेहरा फेरें। और सलाम फेरने के बाद जो सबसे आला और अफजल अमल है, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और जो दुआएं नमाज के बाद हजूर ने ज्यादा फरमाई हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअति लिमा मनअता वला राद्द लिमा क़ज़ैता वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। और फिर जहां तुमने फर्ज नमाज पढ़ी है अब जगह बदल दो, सुन्नतें दूसरी जगह जाके अदा कर। यहां तुमने सुन्नतें पढ़ी हैं फिर नफल पढ़नी है, जगह बदल दो। फिर तुमने वितर पढ़ने हैं फिर और जगह बदल दो, ताकि जितनी जगहों पर तुम सजदा करोगे वो क़यामत में गवाही देंगे तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की, या अल्लाह तेरे बंदे ने सजदा किया था। और जब आप सजदे के आलम में होते हैं तो उस वक्त दुआ मकबूल होती है, दुआ मंजूर होती है। और ज्यादातर दुआएं हजूर ने ये फरमाई, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया। ऐसी और खास तौर पर वो दुआएं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इन चीजों का ख्याल रखें, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और एहतियात के साथ वुजू करें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से फिर देखें कि चंद दिनों के अंदर नमाज तेरे ऊपर कैसे असरात मुरतब कर दी। वरना कुरान ने तो नस फरमा दिया कि इन्नस्सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराइयों से और ओपरे कामों से रोकने वाली है। हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं और बुरे काम भी कर रहे हैं तो मालूम हुआ कि हमारी नमाज ही नहीं बनी। अगर हमारी नमाज सही मानों में नमाज बन जाएगी तो बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी और मुनकरात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अपने घरों के अंदर भी अपने बीवी अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं। और खास तौर पे जिनके छोटे बच्चे हों ना जी, कोशिश किया करें कि जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो उसको साथ लेकर चलें, साथ लेकर नमाज में ले आएं, साथ खड़े होकर नमाज पढ़वाएं उसको। जब 10 साल का हो जाए तो फिर मार कर भी नमाज पढ़ाएं, ताकि जब 7 साल से आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह तो जब वो 14 साल की उम्र में बालिग होगा तो पक्का नमाजी बन चुका होगा, उसके दिलो दिमाग के अंदर नमाज रच बस गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला, मेरा तो यानी यकीन कामिल है और मैं हमेशा और हर जगह जहाँ जहाँ मुझे अल्लाह तौफीक देते हैं बात कहने की, मैं तो सिर्फ यही कहा करता हूँ कि सारी दुनिया इलाज ढूंढ रही है ना जी, मदद मांगो और कर्ज मांगो और फला मांगो और जी फला तरीके से वोट डालो और फला तरीके से न डालो, सब चीजें जो हैं कोई इलाज नहीं। इलाज ये है कि उम्मत की नमाज दुरुस्त कर दें, सारे मसले ठीक हो जाए। इलाज ही एक है कि तमाम उम्मत की एक दफा नमाज ठीक कर दें और जिस बंदे की नमाज ठीक हो गई और अल्लाह से रिश्ता उसका जुड़ गया तो बस बाकी बातें तो खत्म हो गई। बाकी अच्छा, जब एक आदमी आपका मेरे साथ ताल्लुक है, आपको पता चले जी कि उस्ताद के घर में रोटी नहीं है तो कम से कम इतना तो आप करेंगे कि रात की रोटी पहुंचा दें। यार उस्ताद है, हमें पढ़ाता है और सुना है उनके घर में, ऐसा ना कहना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत करम है। अल्लाह पाक ने मोहताज नहीं फरमाया और अल्लाह क़यामत तक मोहताज ना फरमाए, हमारे खानदान को मोहताज ना फरमाए, अहबाब और तलबा को मोहताज ना फरमाए।
اپنے دروازے کا محتاج فرمائے، کسی غیر کا محتاج نہ فرمائے۔ ایک اپنا تو میں ایک مثال دے رہا تھا، تو جب تم بندے ہو کر اتنی خیال کر رہے ہو تعلق کا، تو جب تیرا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا جو آسمان و زمینوں کے خزانے کا مالک ہے، تو وہ تمہارا رحم نہیں فرمائے، وہ تمہارے سارے معاملات پہ مہربانی نہیں فرما دے۔ یعنی آدمی کے دروازے پہ ہمسایہ ہوتا ہے، ہمسایہ یعنی بالکل برا ہوتا ہے، جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہمسایہ تھا، میراثی تھا اور بھنگی تھا، بھنگ پیتا تھا، اور نشے میں جب مرضی آئی جو کچھ اول فول مرضی آئے کہتا رہتا تھا۔ تو ایک دن امام صاحب نے صبح نماز کے بعد پوچھا کہ بھائی آج میرے ہمسائے کی آواز نہیں آئی، پتہ نہیں وہ خیر ہے، بیمار تو نہیں غریب، اس کا پتہ کرو۔ انہوں نے کہا جی رات اس کو پولیس والے پکڑ گئے، تھانے پہ لے گئے، وہ نشے میں تھا اور سڑک پہ لڑ رہا تھا، لوگوں سے جھگڑے وگڑے کر رہا تھا، تو پکڑ کے لے گئے۔ میں نے کہا اچھا، تو آپ فوراً جب فارغ ہوئے اپنے درس سے تو سیدھے تھانے پہ خود تشریف لے گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بھی اتنا بڑا امام تھانے پہ زندگی میں کبھی نہیں آیا، کیا ہو گیا، وہ بھاگے بیچارے، احترام کیا حضرت خیر تو ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا ہمسایہ تم نے پکڑ لیا۔ میں کہا حضرت آپ کا کون سا ہمسایہ؟ آپ کا ہمسایہ؟ نے فرمایا وہ وہی ایک ہمسایہ ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک نشئی بھنگئی تو پکڑا ہے رہا۔ انہوں نے کہا ہاں وہی تو میرا ہمسایہ ہے اللہ کے بندے، تم نے اس کو جو پکڑ لیا ہے تو میں اس کی خبر گیری کے لیے آیا ہوں، اس کو روٹی کی ضرورت ہو، ضمانت کی ضرورت ہو، کوئی چیز۔ انہوں نے کہا جی ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لے جائیں اس کو۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت وہ بنگائی ہے، ساری رات بکتا رہتا ہے، لڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا بھائی اللہ کا بندہ ہے، جب وہ رات کو اپنے نشے میں جاگتا ہے اور گالیاں دیتا ہے تو مجھے اللہ پاک جاگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو بوٹی کے نشے نے جگایا ہوا ہے اور تم اللہ کی محبت کے نشے والے سو رہے ہو، تو اس وجہ سے میری تو وہ بڑی مدد کر رہا ہے۔ تو اس کو جب پتا چلا امام صاحب، اس نے کہا جی میں بھی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ میں بھنگ پیوں گا اور نہ نشہ کروں گا اور نہ میں کچھ کروں گا، اتنی مہربانی کی۔ تو اگر آدمی کو اپنا اتنا ہمسایہ جو ہے وہ پیارا ہو، ہمارا اپنا واقعہ ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے بالکل مسجد کے سامنے ایک گھر تھا، زیادہ سے زیادہ 100 قدم پر تھا، محمد پتہ نام تھا اس کا یا ایسا کوئی نام تھا، بہرحال بھول گیا ہے مجھے، بڑا ہیوی آدمی تھا اور بڑا ڈیل ڈال والا اور نشائی سخت، اللہ معاف فرمائے، یعنی بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں نا مٹی کے ہمارے ہاں، یہ گھڑے بھر بھر کے پی جاتا تھا اللہ کے بندے۔ ہم تو چھوٹے ہوتے تھے، 5-6 سال کے 7 سال کے، کھیلتے رہتے تھے، کبھی اس پر مٹی پھینک آتے تھے، پھر وہ گالیاں دیتا تھا اپنی مرضی سے، تو ہمارے صاحب سر پہ روٹی رکھ کے لے جاتے تھے اس کو پہنچانے کے، اور طلبا کہتے کیا کر رہے ہیں حضرت؟ ہم دے گا، نہیں میرا ہمسایہ ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے جناب، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بدلا اس شخص کو، اتنی بڑی داڑھی تھی اور بڑی خوبصورت، اور ماشاءاللہ پابند صوم و صلات ہو گیا۔ اور ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ جب اس کی موت آئی ہے تو اس نے سارے جتنے حاضرین بیٹھے تھے کہا سب گواہ ہو جاؤ میرے کلمہ شہادت کے، اور زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا، یعنی اتنی اچھی موت، سبحان اللہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب تو خیر نہیں تھے، ہم تو ادھر آ گئے، ہمیں نہیں پتا، لوگوں سے میں نے پوچھا بھی ہو کیا ہوا ہے یہاں، ایک ہم نے کہا جی ماشاءاللہ اس کی موت آئی اور اتنی اچھی موت آئی ہے کہ ہم حیران رہ گئے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو کہا بھی گواہ ہو جاؤ، اب میرا موت کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور اس کے بعد زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے فوت ہو، یعنی اتنی اچھی موت۔ اللہ پاک دعا کریں اللہ ہمیں بھی کلمہ نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی آخری گھڑی میں ہماری زبانوں پر بھی کلمہ شہادت جاری فرما دے، اپنی رحمت اور کرم سے جاری فرما دے۔ تو اتنا خیال اگر ایک مولوی کو ہو سکتا ہے کہ میرا ہمسایہ ہے جیسا ہے یار بنگی ہے کچھ، تو جب تمہارا نمازوں میں اللہ سے تعلق بن جائے گا تو بات ختم ہوگی۔ صرف آپ اپنے، اچھا اسی طرح کسی نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہو، میرا نسخہ یاد کر لیں، آج سے آپ اللہ کے کعبے میں فیصلہ کر لیں کہ اپنے گھر میں نماز صحیح کر، اور کچھ نہ کہیں، صرف نماز آپ ٹھیک کر، یعنی نماز پڑھیں گھر والے اور ٹھیک پڑھیں، مقصد یہ ہے کہ ٹھیک طریقے سے وضو کریں تو ٹھیک طریقے سے نماز ادا کریں، تو ٹھیک طریقے سے، نہ آتی ہو سکھا دو، نہ آتی ہو ان کو چھوٹی سی کتابیں ملتی ہیں نماز کی، کوئی لے لو اور دعائیں بھی یاد کر لیں، قرآن شریف کی فاتحہ بھی یاد کر لیں، چھوٹی صورتیں بھی 1-2 یاد کر لیں۔ اپنے گھر میں اتنی وعدہ تم کر لو کہ بیوی ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، نوکر ہے، نوکرانی ہے،
نماز کا فیصلہ کر دو، اگر تیرے گھر میں کوئی کمی رہ جائے جو مرضی آئے آ کے مجھے صرف نماز کی پابندی کر دو، اور ایسا ایسا پھر فلمیں بھی نکل جائیں گی، ایسا ایسا پھر گانے وانے خود نکل جائیں گے، ایسا ایسا گندی باتیں پھر خود ختم ہو جائیں گی۔ جب نماز آئے گی قرآن آئے گا، قرآن آئے گا اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ کا ذکر آئے گا اللہ کی رحمت آئے گی، ملائکہ اتریں گے، پھر گھر کیسے نہ بنے۔ اور جب ہمارے گھر جو ہیں وہ شیطان کے اڈے بن جائیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ شیطان کے مرکز بن جائیں، منکرات کے مرکز بن جائیں، اور بلکہ شیطان خود صبح حاضری دیتا ہو کہ جناب سر مجھے کیا حکم ہے، آج میں کیا ڈیوٹی دوں۔ جب ہمارے گھروں کا یہ عالم ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے، کبھی نیچے سے پانی ختم ہو جائے گا، کبھی اوپر سے طوفان آ جائیں گے، کبھی بارشیں آ جائیں گی، کبھی سیلاب آ جائیں گے، پکے ہوئے مسلمانوں کے فصل سامنے کھڑے ہوئے تباہ اور برباد ہو، کبھی فصلات پہ بیماری آ گئی، کبھی کیڑے آ گئے، کبھی مکوڑے آ گئے، کبھی مکڑی آ گئی، کبھی بیماریاں آ گئی، کیا ہے؟ سب اللہ کے عذاب ہیں، اور ان سے بچنے کا حل کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اسی لیے جناب مفسر فرماتے ہیں کہ امان الخشوع فیہا والتدبر لمعانیہا، کہ جب نماز پڑھو تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، اور جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو معانی میں بھی تدبر کرو کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ فاللفظ یشمل ذلک کلہ، اے لفظ عام ہے، سب کو شامل ہے، ولکن من اتصف بشیء من ذلک من هذه الآیہ ومن اتصف بذلك فقد تم له نصیبه منها وکمل له النفاق العملی۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ خشوع کے اندر خلل کا ہونا، وقت کے اندر غفلت کرنا، صحیح معنی میں ادا نہ کرنا، ارکان و شروط کا خیال نہ کرنا، تو جس میں جتنی کمی ہے گویا اتنی حصہ اس کو بھی ملا ہوا ہے منافقت میں سے، اور جس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو گویا بالکل عملی طور پر وہ منافق بن گیا، کیونکہ اب جتنے منافق ہوتے ہیں وہ عملی منافق ہوتے ہیں۔ عقیدے کے منافق ہمیں کیا ہوتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو حضور کے زمانے میں تو وحی آتی تھی، اللہ خبردار فرما دیتے تھے کہ میرے مدنی باغ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، لیکن اب وحی تو آنی نہیں، اور دلوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب ہم نے اعمال میں دیکھنا ہے کہ اس کے عمل مومن والے ہیں یا عمل منافق والے ہیں۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو انقطع عن الوحی، حضور کے بعد وحی کا آنا ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب ہم جو فیصلے کریں گے وہ تمہارے ظاہر پہ کریں گے، باطن کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہوگا۔ ہم نے تو تمہارے ظاہر کو دیکھنا ہے، تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھنا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن تمہارے اندر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، وہ معاملہ تو پھر اللہ کے سپرد ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا کما ثبت فی الصحیحین، جیسے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں روایت نقل کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشیطان قام فنكر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا فهذا اخر صلاة العصر الذي هي الوسطى كما ثبت به النص الى اخر وقتها وهو وقت قراها ثم قام ليها فنكر الغراب لم يتبين لا خشى فيها ايضا ولهذا لا يذكر الله فيها الا قليلا فلعله انما حملوا الكامل مراعاة الناس لا ابتغاء وجه الله فهو كما اذا لم يصلي بالكلية۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دفعہ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے، جب دیکھے کہ سورج جب ڈوبنے کے قریب آ گیا اللہ اکبر، جب دیکھے تو سورج نکلنے کے قریب آ گیا تو اللہ اکبر، اب فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ جب سورج نکلتا ہے یا ڈوبتا ہے بین کرنی یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، یعنی شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میری عبادت کے وقت میں یہ عبادت کر رہا ہے، گویا میری عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے اوقات میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع فرما دی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔
اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَقَرَ أَرْبَعًا کہ 4 رکعتیں ٹکر مار کے پڑھ لیتا ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی عصر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں. تو عصر کی نماز اس وقت پڑھ رہا ہے جب سورج ڈوبنے پہ آ گیا. لا يذكر الله فيها الا قليلا. اب نماز میں نہیں ذکر کرے گا اللہ کا مگر تھوڑا، کیونکہ جب وقت ہی تھوڑا ہے تو اللہ ایسے ہی پڑھے گا اور کیا کرے گا. سر یہ کوئی نماز تو نہیں ہو. اور اگر آپ نے اطمینان سے پڑھے گا تو بڑی صورت پڑھے گا، ایک ایک لفظ میں غور کرے گا، ایک ایک لفظ کے ترجمے میں غور کرے گا. اور پھر سیدھی یہ دیکھا ہے نا آپ نے ماشاءاللہ کہ جیسے اب یہاں نمازیں ہوتی ہیں اور امام صاحبان ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے، کیونکہ عالم بھی ہیں اور قاری بھی ہیں اور اللہ نے ان کو فضل بھی دیا. دیکھا نہیں تھا کہ جس دن بارش ہوئی تھی حرم میں رات کو عشاء کی نماز میں امام صاحب نے وہی قرآن کی آیتیں پڑھی کہ میرا مولا بارش کیسے برساتا. تو جو لوگ سمجھنے والے تھے ان کو تو ایمان تازہ ہو رہا تھا، ان کو لطف آ رہا تھا وہ آیات مبارک سن کر کہ عین وہ منظر تھا کہ اوپر سے بارش برس رہی ہے اور قرآن کی آیات وہی پڑھی جا رہی ہیں جن کا تعلق بارش کے ساتھ، جن کا تعلق. اسی طریقے سے دیکھیں مثلا جمعہ کی نماز آنے والی ہے تو سورۃ الجمعہ پڑھی جا رہی ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اور فجر کی جمعہ کی فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو سورۃ الکہف اپنا سورۃ السجدہ آ رہی ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے وہ ادا ہو جائے. اسی طریقے سے آدمی ایسے امام جب مساجد میں ہوتے ہیں اور پیچھے نماز پڑھنے والے بھی سمجھنے والے ہوں تو پھر تو ایمان ان کا روزانہ اور ہر وقت ایسا ہوتا ہے نہیں سائیکل ہو رہا. جیسے آپ شیشے کو ہاتھ پھیریں تو کیسے چمکتا ہے، اور اگر چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں گے تو اسی پہ بھی میل آ جائے گا، زنگ آ جائے گا، کچھ نظر بھی نہیں آئے گا، آپ کو اپنا منہ بھی سیاہ نظر آئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ تدبر کریں نماز کے اندر. اس لیے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر صلاۃ العصر. آئیے تفسیر ہے مفسر کی. ہی الوسطیٰ کی نماز وسطیٰ جو ہے اثر کما ثبت بھی نصف آخر وقتیا ثم قام الیہ. آخر وقت جب اس کا آتا ہے تو اٹھ کے پھر ایسے ٹھونگے مارتا ہے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے. لم یطمئن، نہ اطمینان نہ خشوع. ولہذا قال لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا. اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے اس میں مگر ایسے بس تھوڑا. اس لیے کہتی ہیں کہ کیوں بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اسے نماز تو پڑھنی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. اور اس قسم کا آدمی جو ایسی نمازیں پڑھتا ہے فہو کما لم یصلی بالکلیہ، اس کا حال ایسی ہے جیسے اس نے بالکل پڑھی ہی نہ ہو نماز، یعنی نہ پڑھنے کے برابر ہو جاتی ہے وہ نماز. اسی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اسی طرح حدیث پاک میں قرآن پاک کی آیت میں آیا اللہ نے فرمایا منافقین جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ انہی جیسا معاملہ فرماتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا جب یہ اٹھتے ہیں نمازوں کی طرف تو ایسے اٹھتے ہیں کہ جیسے کوئی کسلان اٹھتا ہے، اور اس کے بعد دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو نہیں ذکر کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مگر تھوڑا. وقال تعالیٰ هؤلاء الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، کہ یہ ایسے نمازی لوگ ہیں جو صرف ریا کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتی ہیں کہ فلاں آدمی نمازی ہے، فلاں آدمی جمعہ پہ آیا ہے، فلاں آدمی عید میں آیا ہے. اسی لیے دیکھا نا ہمارے ملک میں ماشاءاللہ عید والے دن بطور خاص شیروانیاں پہن کے اور بڑے بڑے ماشاءاللہ ٹوپیاں پہن کے اور آئیں گے اور ایک دوسرے کو گلے سے ملیں گے دکھانے کا، سارا سال نماز ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا جمعہ کے دن کبھی کبھی آ جائیں گے تاکہ لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ جی بڑا نمازی آدمی، اور نماز میں بڑے دور بیٹھ جائیں گے، دھوپ بھی ہوگی تو بیٹھ جائیں گے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دیکھو جی اتنا پکا نمازی ہے کہ اتنا بڑا افسر ہو کر دھوپ پہ آ کے بیٹھ گیا، اتنا بڑا آدمی ہو کر لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا جی وہاں نماز پڑھ. لیکن اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا کہ تم اللہ کو راضی کرنے آ رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہے ہو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامات ہیں، یہ نماز جو ہے منافق کی ہوتی ہے. اصل نماز وہ ہے کہ وقت پر آپ نماز ادا کریں، پابندی سے آپ نماز ادا کریں، جماعت سے آپ نماز ادا کریں، اس کے ارکان اور حقوق اور شرائط کا پورا پورا لحاظ کریں. اسی طرح سے وقال الطبرانی حدثنا يحيى ابن عبد الله بن عبد البغدادي
اور حدثني به قال عبد الوهاب الطاري بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة فإن ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله. اب جناب اس حدیث سے مبارک میں آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی جہنم لوادیا، جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے کہ تستعیذ جہنم من ذالک الوادی، اس وادی سے جہنم جو ہے روزانہ 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے. یعنی وہ کتنی عذاب والی وادی ہوگی کہ جہنم بھی پناہ مانگ رہی ہے. تو جہنم پناہ مانگتی ہے. اس وادی میں کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میری امت کے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات ہیں. اور آج کل تو عذاب آ گیا ہے، یعنی کسی غریب کو 2 روپے بھی دیں تو فوٹو کھنچواتے ہیں. کسی غریب کو مشین سلائی کی بیوہ عورت کو دے دیں تو اخبار میں فوٹو لگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اللہ کے غضب سے بچنا چاہیے کہ بھائی یہ خیرات کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا ضرورت ہے فوٹو کی یا دکھانے کی. یا غریب آدمی کو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنا مجروح کرتے ہیں، اس کے ضمیر کو اتنا آپ مردہ بنا رہے ہیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ یہ بھوکا ہے اور منگتا ہے اور مانگنے آیا ہے. اس کو بھی آپ نے ذلیل کیا اور خود بھی اپنے عمل کو ختم کر دیا. اگر خیرات کا حکم ہے، حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے کہ دیا ہے، تاکہ اس کا ضمیر مجروح نہ ہو. ہاں اگر زکوٰۃ ہے وہ علانیہ آپ دیں تاکہ لوگوں کو ادائیگی کا احساس ہو. اور اللہ کا فرض جو ہے وہ جیسے کہ فرض نماز ہے وہ سب کے سامنے پڑھے، لیکن تہجد ہے، نوافل ہے، گھر میں جا کے پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو زیادہ سے زیادہ اس سے ثواب عطا فرمائے. اس لیے فرمایا کہ قیامت والے دن آپ وہ لوگ ہوں گے اس کے قرآن پڑھنے والے لیکن ریا کے لیے، صدقہ کرنے والے لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں کرنے والے، حج کے لیے آتے ہیں لیکن حج کرنے کے لیے نہیں، ریا کرنے کے لیے. یا اسی طرح اللہ پاک رحمت فرمائے اللہ کے راستوں کو چھوڑ کے باہر نکلنے والے. اللہ پاک جہنم سے اور ایسی وادیوں سے بچائے. ایک آدمی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، امام نے دونوں سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو گیا اور آدمی ایک سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ اس وقت کرتا ہے جب امام رکوع پر جاتا ہے. اگر دوسرا سجدہ کرتا ہے دوسری رکعت چھوٹتی ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آئی بھی کیا لکھا ہو، کیا مقصد ہے مجھے نہیں سمجھ. یعنی امام نے 2 سجدے کر لیے اور کھڑا ہو گیا، اب امام رکوع تک آ گیا اور ابھی تک ایک سجدے میں پڑا ہوا ہے. بڑا لمبا سجدہ ہے ماشاءاللہ. اور خدا کے بندے امام کی اتباع ضروری ہے، امام سے سبقت بھی نہ کریں اور غفلت بھی نہ کریں. اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا. اگر تمہاری کوئی اور مراد ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے خود مل کر سمجھاؤ. قبر مبارک پہ حضور پاک کی قبر مبارک پر جا کر سلام پڑھیں، بالکل پڑھیں، سلام پڑھیں. سنت کے مطابق تمام صحابہ سلام پڑھتے تھے. اس لیے آپ بھی جب جائیں باقاعدہ غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبوئیں لگائیں، مسجد نبوی میں حاضر ہوں، پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کریں، اللہ کا حق ادا کریں، پھر ادب کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں اور قبر مبارک پہ کھڑے ہوں اور اس کے بعد سلام پڑھیں، لیکن جلدی مختصر وقت میں، یعنی زیادہ دیر ٹھہرنا جو ہے ثابت نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، 2-3 دفعہ سلام عرض کیا اور چلے گئے. تو اس لیے بالکل سلام پڑھا کریں. یہ کون کہتا ہے بھی سلام نہ پڑھیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا ہے تو حق المار یہ جو ہمارے لوگوں نے 25 روپے بنا رکھی ہے بالکل غلط ہے. وہ تقریباً 80 اوقیہ یعنی 1 کلو سے بھی اوپر چاندی بنتی تھی جو حق المہر میں دی گئی ہے. اور اس وقت کی چاندی کی قیمت بھی لگا لیں کہ کتنی بنتی ہے، آج بھی اس کا اندازہ لگا لیں. اور آپ کا نکاح کا خرچ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ادا کیا.
حضرت عثمان نے دیا، کتنا دیا، کہاں لکھا، سب حدیثوں میں موجود ہے۔ نکاح فاطمہ اٹھا کے دیکھ لو، لکھا ہوا۔ اب یہ سوال ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے میں ایک تاریخ پڑھ کے بیٹھوں، پر تاریخ بھی بتاؤں، تاریخ کیا تھی، دن کون سا تھا، وزن کتنا تھا، یہ چیزیں جو ہے مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان نے خرچ دیا، اب کتنا دیا اللہ عالم، وہ جانے اور حضرت علی جانے، بات ختم ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے سالی کے ساتھ نعوذ باللہ برا کیا اور برا کرنے کے بعد اس سے نکاح بھی کر لیا، تو دو عورتیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ چار رکعت سنت جو ہے اکٹھا پڑھیں یا علیحدہ علیحدہ پڑھیں، دن میں ہوں تو علیحدہ علیحدہ پڑھنا افضل ہے، ویسے اکٹھی بھی پڑھیں تو جائز ہے، اور رات میں ہو تو 4 رکعت ملا کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ سنت مؤکدہ جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان کی بڑی تاکید ہے، ان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، رہ جائیں تو بعد میں بھی پڑھ لیں تاکہ آدمی اپنی اس عادت سے محروم نہ ہو جائے۔ میں حنفی مسلک پر ہوں، اگر میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھوں تو مجھے فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے نماز فجر کی ہو یا ظہر کی ہو یا عصر کی ہو، وہ فرماتے ہیں امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ سب کی طرف سے کافی ہے، اس لیے ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جمعہ سے پہلے جو ہے حنفی مسلک کے مطابق 4 سنتیں ہیں، اور بعد میں 4 پڑھے مرضی، 6 پڑھے مرضی۔ کہتا میں نماز کا بڑا پابند ہوں، لیکن کچھ عرصے سے مجھے غفلت ہو رہی ہے، فجر کی نماز جماعت میں میں نہیں حاضر ہو سکتا۔ اللہ معاف کرے، آدمی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی ایسی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی حاضری سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ ہر شکل میں آپ جماعت کے اندر آئیں۔ اور نماز کا نہیں اٹھا جاتا، الارم بھی لگاتا ہوں، غفلت ہو جاتی، آپ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کریں، الارم نہ بھی لگائیں، انشاءاللہ وقت سے اٹھیں۔ جب آپ سوئیں گے رات کو 2 بجے تو پھر الارم کیا کرے گا؟ الارم تو نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے کلام کرنا جو ہے وہ منع ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی عالم ہے، طالب ہے، مطالعہ ہے کر رہا ہے، یا میاں بیوی آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی ضروری بات ہے یعنی، یا ملنا ملانا ہے، ان کا میاں بیوی کا حق ہے، ورنہ اس سے زیادہ حضور نے فرمایا باتیں نہیں کرنی چاہیے، فوراً سو جانا چاہیے۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں، آج کل نماز ختم ہو جاتی ہے 8:30 بجے، یعنی سنتیں پڑھ کے ہر جہاں سے آدمی فرق، آپ گھر 9 بجے پہنچ گئے، کھانا وانا کھا کے آپ اگر 10 بجے بھی سو جائیں تو میں کہتا